بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 328 سورۃ النساء آیت نمبر 172 تا آیت نمبر 176 آخر۔ یہاں سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور بندگی اور عاجزی کا ذکر ہے۔ گویا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اوپر تردید تھی کہ وہ الہ نہیں، وہ خدا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ عبد ہے، وہ رسول ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ وفد نصارہ جو نبی علیہ السلام کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، آپ اس کو عبد کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، تو یہ آیت گویا کہ اس کا جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، ہم توہین نہیں کرتے، توہین تو آپ کرتے ہیں کہ اس کو خدا بنایا ہوا ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو لن یستنکف المسیح، ہرگز نفرت نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام نے، برا نہیں سمجھا اللہ کی بندگی کو کہ وہ اللہ کا عبد اور بندہ بن جائے، اور نہ مقربین فرشتے بھی اللہ کی بندگی کو برا سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اللہ کی عبادت سے نفرت کرے گا اور اس کو برا سمجھے گا اور تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو اللہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس۔ بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو عطا کرے گا، اور مزید ان کو عطا کرے گا اپنے فضل کی وجہ سے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے نفرت کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا، دردناک قسم کی سزا۔ نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ استنکاف یہ نکفہ سے مشتق ہے، اور نکفہ کا معنی ہے، نکف کا معنی کسی کام کو نہ کرنا بوجہ نفرت کرنے کے، اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی معمولی چیز اس کو سمجھنا۔ تو لن یستنکف کا معنی ہے کہ کسی چیز کو بہت حقیر اور گھٹیا سمجھ کر اس چیز کو نہ کرنا، اس کو استنکاف کہتے ہیں۔ استنکاف میں اور استکبار میں فرق یہ ہے کہ استکبار کہتے ہیں کہ کسی کام کو برا تو نہیں سمجھتا، کام تو اچھا ہے، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تو کہتا میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو یہ کام اگرچہ اچھا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ سجدے کو فی نفسی برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ سجدہ برا کام ہے، عبادت، لیکن میں بڑا کام ہوں، میری شایان نشان یہ کام نہیں۔ اور استنکاف کا معنی ہے کسی کام کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا اور پھر نہ کرنا۔ معنی یہ ہوگا لن یستنکف المسیح، ہرگز نفرت نہیں کرتا یا برا نہیں سمجھتا عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کا بندہ بنے۔ تو جب برا نہیں سمجھتا اللہ کی بندگی کو، تو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ وللملائکۃ المقربون کا ذکر اس لیے کیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت سے اس لیے پاک سمجھتے، مبرہ سمجھتے کہ یہ عبادت نہیں کرتا، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ان سے ناشنا اور عجیب اور غریب کام ان سے صادر ہوتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا اور نابینوں کو بینا کر دینا، تو انہوں نے کہا یہ عبدیت والا کام تو نہیں کر سکتا۔ تو رد ہے کہ فرشتے، بعض حضرات کے نزدیک مقربین فرشتے وہ انبیاء سے ان کا درجہ بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فرشتے جو مقربین ہیں اور ان کا انبیاء سے درجہ بڑا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے کرک اور نفرت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو، یعنی ان سے نفرت کرے اور عبادت نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔
اگرچہ اصح قول یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ فرشتوں سے ان کا درجہ بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ولل ملائکۃ المقربون کا جو ذکر کیا ہے، کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو عباد الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کی گویا کہ ایک مستقل تردید ہے کہ اللہ کے فرشتے یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ الہ نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کی عبادت سے نفرت کرے گا اور وَيَسْتَكْبِرْ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، پس اللہ ان کو اکٹھا کرے گا الیہ اپنے پاس، جمیعاً سب کے سب کو۔ جمیعاً پر اشکال یہ ہے کہ کس طرح جمیعاً کہا ہے کہ استنکاف کرنے والے تو جمیعاً نہیں ہیں، جو اللہ کی عبادت سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، سارے تو یہ نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہے جو عبادت سے نفرت نہیں کرتے۔ تو عبادت کا اس عبارت کے اندر اختصار اور اندماج ہے۔ اصل عبارت ہے من یستنکف و یستکبر ومن لا یستنکف ولا یستکبر، جو نفرت کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اور جو نفرت نہیں کرتا اور تکبر نہیں کرتا، ان سب کو اللہ جمع کرے گا۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ میں فا تفصیلیہ ہے کہ اب تفصیل یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، اور جو نہیں کرتا تو ان کے لیے تخفیف اور عذاب ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، تو پورا اللہ تعالیٰ دے گا اجورہم، ان کے اعمال کا بدلہ۔ یہ غیر مستنکفین ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ، اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کرے گا درجہ اور مقام۔ لیکن یہ جو کچھ اللہ ان کو دے رہا من فضل ہی، اللہ اپنے فضل کی وجہ سے دے رہا ہے، یہ اس کے استحقاق نہیں رکھتے۔ اما الذین، یہ تخفیف ہے برائے مستنکفین، کہ وہ لوگ جو استنکفو اللہ کی عبادت سے نفرت کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کو دردناک سزا دے گا، نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، یہ تیسرے باب کا دوسرا حصہ ہے جس میں دعوت الی القرآن ہے۔ گویا کہ یہود پر تردید ہو گئی ماقبل آیات میں، اور اس طرح منافقین کے اوپر بھی تردید ہو گئی، اور خاص کر مستنکفین عن العبادت کے اوپر بھی رد ہے۔ اب ان سب کو دعوت عامہ ہے الی القرآن، کہ آؤ آخری کتاب پر اور آخری رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، اے یہودیو، اے منافقو، اے عبادت سے استنکاف نفرت کرنے والو، قد جاءکم، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، اور ایسا مدعا جس کے اس بات میں بالکل وضاحت اور صفائی ہو۔ مراد اس سے برہان من ربکم سے ابن عباس کے قول کے مطابق نبی ہے، تو نبی جو ہے یہ برہان ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ برہان سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو قد جاءکم برہان من ربکم، اور انزلنا الیکم نورا مبینا سے تو مراد ہی قرآن ہے۔ اگر برہان من ربکم سے قرآن مراد ہو تو نور مبین بھی قرآن مراد ہے، تو گویا کہ قرآن کی یہ صفت ثانیہ ہو گئی، ایک قرآن برہان ہے اور دوسرا نور مبین ہے۔ برہان معنی واضح دلیل جو اپنے مدعا کو ثابت کرے۔ وانزلنا، اور اللہ ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نورا مبینہ، نور مبین جو کہ تمہیں ظلمت اور اندھیروں سے نکالتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال قرآن کے فوائد کیا ہیں تو ان فوائد کا بیان ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر قرآن کی وجہ سے یا رسول کی وجہ سے ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑا بِهِ، اس قرآن کو، یا بِهِ ضمیر اللہ کی طرف، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمتہ، اپنی رحمت خاصہ کے اندر جو کہ جنت ہے، منہ اپنی طرف سے، وفضل، اور پورا اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ثواب میں۔ فضل سے مراد ایسا ثواب جس کی حد معلوم نہ ہو۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو چلائے گا، صراطاً، راستے پر، ایسا راستہ، مستقیماً، جو سیدھا ہے، اور الیہ، اللہ کی طرف سے، یعنی چلائے گا راستے پر مستقیماً الیہ، جو سیدھا اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ یہ الیہ جار مجرور متعلق صراط مستقیمہ کے ساتھ کریں تو معنی ہوگا کہ اللہ چلائے گا راستے پر، ایسا راستہ جو کہ سیدھا ہے اللہ کی طرف۔ یستفتونک، یہ آخری آیت ہے، آیت المیراث اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں آیانی سکے
آیانی اور اللاتی بہن بھائیوں کی میراث کا ذکر ہے، اور اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اوپر کہا وانزلنا الیکم نورا مبینہ، ہم نے تمہاری طرف نوری مبین بھیجا ہے جو کہ قرآن ہے، اور یہ نوری مبین اندھیروں سے اور ظلمتوں سے نکالتا ہے، تو زمانہ جاہلیت کے ظلمات سے بھی یہ نکالتا ہے، اور ان ظلمات میں سے ایک ظلمت اندھیرا یہ ہے کہ عورتوں کو اور بہنوں کو میراث بالکل نہ دیتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کو آیت السیف کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے حجۃ الوداع کے جاتے موقع پر یا واپسی کے موقع پر پوچھا کہ میرا مال ہے اور میرا ورثہ نہیں ہے سوائے میرے بہنوں کے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں ان بہنوں کی وراثت کا ذکر ہے۔ گویا کہ اس میں کلالے کا حکم ہے۔ یستفتون کا اور استفتاء کہتے ہیں، فتویٰ معنی مضبوطی کو کہتے ہیں، معنی یہ کہ مضبوط پوچھتے ہیں، استفتاء معنی مضبوطی کے ساتھ آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں مضبوط حکم دیتا ہے فی الکلالہ، کلالے کے بارے میں۔ کلالے کی تعریف ان امرؤ ہلکا، یہ آدھی تعریف ہے۔ ان امرؤ اگر ایک شخص ہے، وہ مرد ہے یا عورت، ہلکا معنی ماتا، وہ مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے لیے اولاد نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں، اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یہ کلالہ ہے۔ یا یہ ہے کہ بیٹے نہیں ہیں، بیٹی ہو تو اس کو بھی کلالہ کہا جاتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں اس کی، اور بیٹے پوتے الاخری نہیں ہیں۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کو آدھا ملے گا اس مال سے جو اس نے چھوڑ دیا، یعنی وہ بہن اس کا آدھا مال لے گی، اور باقیہ مال اس کے جو ہے باقی ورثاء کو ملے گا، اس کو حدیث میں دیکھا جائے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ خود کلالہ وارث بنے گا، ہاں اس بہن کا، کہ اگر یہ بہن مر جائے تو اور اس کا ایک بھائی رہ جائے تو پھر اس کو إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر اس بہن کے لیے اولاد نہیں ہے اور اس کے فروع بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اس کے فروع جو اولاد ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اس کو پھر کل مال ملے گا عصبہ ہونے کی وجہ سے، یہ بھائی سارا کا سارا مال لے لے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، اگر یہ دو ہیں یعنی ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، نہیں فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، یہ دو بہنیں ہیں تو ان دو بہنوں کے لیے فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ان کے لیے دو ثلث ہے، مما اس مال سے ترکہ جو اس نے کلالے نے چھوڑا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر اس کلالے کے بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، یہاں اخوتن سے بھائی مراد ہے لیکن بہنوں کا ذکر بھی ہے، اور اس بہنوں کے ذکر اصل میں اخوتن اور اخواتن ہے، اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ وہ رجالن و نساءن جو ہے، رجال میں بھائی آ گئے اور نساء میں بہنیں آ گئی، یہ قرینہ ہے۔ اگر بہن بھائی دونوں ہے اور وہ دو سے زیادہ ہے، دو تین ہے چار ہے، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کے لیے عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، دو عورتوں کا جو حصہ ہوگا اتنا مرد کو ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ یہ احکام تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کھول کھول کر، اور بالکل اللہ نے سورہ نساء کے اندر یہ تمام حقوق اور احکام جو کہ تدبیر منزل ہے اور سیاست مدنیہ کے احکام ہے اور دیگر احکام نظام فوجداری اور نظام عدالت ذکر کیا ہے۔ ان تضلوا، کیوں بیان کیا ہے؟ تو کوفیہ کے نزدیک، بصرین کے نزدیک کراہیت ان تضلوا، اس وجہ سے کہ اللہ تمہاری گمراہی کو برا سمجھتا ہے کہ اگر یہ احکام بیان نہ ہوئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور اللہ کو تمہاری گمراہی پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت کے ساتھ اپنے احکام بیان کیے ہیں۔ جبکہ کوفیہ کے مذہب پر اللہ تضلوا ہے، اللہ نے یہ احکام اس لیے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ اگر احکام بیان نہ ہو جائے تو پھر گمراہی پھیل جائے گی۔ اور جبکہ آلوسی اور لباب القرآن دمشقی والے نے یہاں معنی یہ کیا ہے کہ یبین اللہ لکم الضلالۃ ہے، ایک طرف ذکر کیا دوسری جانب حذف ہے، الضلالۃ، اللہ نے بیان کیا تمہارے لیے، یعنی جدا کیا الضلالۃ گمراہی کو عن الہدایت، ہدایت سے، گمراہی الگ کر دی اور ہدایت الگ کر دی ہے، یہ اللہ نے کھول کر ہر چیز کو صاف کر کے بتا دیا کہ یہ گمراہی اور یہ ہدایت ہے، اور کیوں نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ نے ہدایت بھی ذکر کی اور گمراہی بھی ذکر کی اور تمام احکام ذکر کیے۔ سورۃ النساء، جس صورت کے اندر دفع المظالم کا ذکر تھا، یعنی حقوق الضعفاء، کمزور لوگوں کے حقوق بیان تھے، اور صورت کل 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے کے اندر تدبیر منزل کے
18-19 اصول ذکر کیے، آخر میں توحید تھا آیت نمبر 57 تک، اور اس کے بعد 9 قوانین ذکر کیے اصلاح ملک اور نظام کو درست کرنے کے لیے، عدالتی نظام کے ایسے احکام ذکر کیے جو رعیت اور راعی کے درمیان میں، یہ بادشاہ اور عوام کے درمیان میں مشترک ہے، کچھ بادشاہ کے لیے ہیں اور کچھ جو ہے وہ رعیت کے لیے ہے۔ آخر میں منافقین یہود کے اوپر زجر اور ان کی خباثتوں کا ذکر تھا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر اور گھر کے اندر نقصان اور فساد پیدا کرنے والے ہیں، اور صورت کے آخر میں دعوت تھی الی الرسول، الی الایمان بالرسول والقرآن، قرآن اور رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، اور دفع المظالم پر رد ہے، آیت کے اندر آیت المیراث آخر میں ذکر کی ہے۔